زکات جمع کرنے والے کے لیے اپنی طرف سے اس میں سے کچھ لینا یا اس میں پرسنٹ لینا خاص طور سے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ زکوٰۃ کی رقم لوگوں کے پاس سے وصول کر کے لا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اور یہ لوگوں کا حق ہے، یہ غریبوں مسکینوں محتاجوں کا حق ہے جو وہ نہ کھائیں اور اس حرام مال سے اپنا پیٹ نہ بھریں۔ دوسرے نمبر پر میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ یاد رکھیں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میرا زکوٰۃ صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، میرا زکوٰۃ بیچ میں لوگ کھا جا رہے ہیں، اگر اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈریں، ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں پر آپ اپنی زکوٰۃ دیں جو اس کے مستحق ہوں یا اس کے مستحقین تک وہ صحیح ڈھنگ سے پہنچا سکیں۔ ایک بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی فرد یا کوئی جمعیت، کوئی ادارہ، کوئی جہہ اگر زکوٰۃ کا مال لوگوں کے پاس سے جمع کرتی ہے تو کیا اس جمع کرنے کے بدلے میں اور لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے کے بدلے میں اس زکوٰۃ میں سے وہ پرسنٹ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک متعین پرسنٹ میں کیا اس میں سے رقم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں جا کر کے زکوٰۃ کی رقم وصولتے ہیں اور اس رقم میں ان کا پرسنٹ، ان کی فیصد متعین ہوتی ہے، 20%، 30%، 40%، 50%، اس طرح سے ان کی فیصد متعین ہوتی ہے۔ تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ زکوٰۃ کی رقم میں سے پرسنٹ لینا، نسبت لینا، فیصد لینا، کٹ لینا، کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو آج ہم شریعت کے ادلہ اور اس کے اصول کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس مسئلے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اس کی دلیلوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کے باب میں جو اصول اور ضوابط ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کو عوام کے سامنے لانا یہ بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو قرآن کے اندر بہت ہی واضح اور صریح الفاظ میں ذکر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا شمار ان احکام میں ہوتا ہے جن احکام کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جبکہ قرآن کا عام احکام میں اسلوب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اجمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل سنت کے اندر ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے جو لوگ مستحقین ہیں ان مستحقین کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت صراحت کے ساتھ گن کے کر دیا ہے کہ زکوٰۃ پر کن کن لوگوں کا حق ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے جس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کا، زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں، یہ 8 مستحقین ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال جانا چاہیے۔ ان 8 میں سے زکوٰۃ کا ایک مستحق یا ایک صنف یا ایک مصرف ہے والعاملین علیہا۔ والعاملین علیہا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ والعاملین علیہا سے وہ لوگ مراد ہیں جو
حاکم وقت کی جانب سے متعین کیے گئے ہیں زکوٰۃ کا مال لوگوں کے پاس سے وصول کر لانے کے لیے. جہاں پر جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی یا اب بھی جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں، بہت سارے ملکوں میں زکوٰۃ کا مستقل طور سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کرام کے زمانے میں زکوٰۃ کا مکمل طور سے اس کا الگ جہہ ہوتا تھا، اس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لا کے اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر وہاں سے مستحقین کو تقسیم کیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا کام ہے، اس میں افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جگہ جگہ جائیں اور لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لائیں. تو حاکم وقت جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال وصول کر لانے کے لیے متعین کرتا ہے، ایسے لوگوں کو والعاملین علیہا قرآن کے اندر کہا گیا ہے. یعنی جو لوگ زکوٰۃ کا مال وصول کر لانے کے لیے امام کی طرف سے والی بنائے گئے ہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر ایک نقطہ غور کرنے کا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے والعاملین علیہا کہا. والعاملین علیہا سے مفسرین نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ والعاملین علیہا کا مطلب ہے کہ وہ جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ انسان حاکم وقت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس کو ولایت حاصل ہے. لہو ولایت علیہا من الامام، کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے پر ولایت ملی ہوئی ہے امام کی جانب سے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ جن کو امام نے یا حاکم وقت نے زکوٰۃ کی وصولنے کے لیے متعین کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے ان کی تنخواہ اور متعین ہو. اگر ان کی تنخواہ متعین ہے تو انہیں زکوٰۃ سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر ان کی تنخواہ متعین نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے ان کے عمل کے بقدر دیا جائے گا. جو لوگ حاکم وقت کی طرف سے زکوٰۃ وصولنے کے لیے متعین ہیں، اگر ان کی تنخواہ حکومت کی طرف سے متعین نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال میں سے کتنا دیا جائے گا؟ ان کے عمل کے بقدر دیا جائے گا. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ من استحق بوصف اوتی بقدر ذلك الوصف، کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا مستحق ٹھہرتا ہے کسی وصف کسی صفت کی وجہ سے، تو اسی وصف اور صفت کے بقدر اس کو دیا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ لوگ جو کہ زکوٰۃ وصول کر لانے والے ہیں اور امام وقت کی طرف سے حاکم وقت کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کو ان کے عمل کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ان کو جو ان کے اندر عمل کا وصف ہے اس وصف کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ میں سے دیا جا رہا ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں. لہذا انہیں ان کے عمل کے بقدر ہی دیا جائے گا. جتنا ان کا کام ہوگا اسی کے مطابق ان کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جائے گا. یہ دوسری بات. اب یہاں پر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ اس زمانے میں جو زکوٰۃ کا مال لوگوں سے وصولتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پرسنٹ وہ خود رکھ لیں یا کچھ متعین رقم وہ خود اپنے پاس رکھ لیں، یہ کہہ کر کے کہ ہم والعاملین علیہا ہیں؟ جس طرح سے زکوٰۃ وصول کر لانے والے کو اللہ رب العالمین نے مستحق ٹھہرایا ہے زکوٰۃ لینے کا، تو ہم بھی اسی طرح اس میں داخل ہیں جو کہ لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر لاتے ہیں، اسے تقسیم کرتے ہیں. اس لیے ہم اس میں سے لینے کے مستحق ہیں، چاہے پرسنٹ کی شکل میں یا کچھ متعین رقم کی شکل میں. اگر ایسا کہتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا کہ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت کی جانب سے ان کو ولایت حاصل ہے.
یہ ذمہ داری ان کو حاکم وقت نے دیا ہے. گویا کہ اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے خود یہ کام کر رہا ہے تو وہ والعاملین علیہا نہیں ہوگا, یہ والعاملین فیہا کہا جائے گا. عربی کے اسلوب میں اسے والعاملین علیہا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اسے کسی کی طرف سے ولایت ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. اس نے وہ کام خود آگے بڑھ کر کے اپنے ذمے لیا ہے, اس لیے والعاملین علیہا کے حکم میں, اس کے دائرے میں وہ نہیں آئے گا, بلکہ والعاملین فیہا ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ ایسے لوگ جو اس زمانے میں زکوٰۃ کی رقم لوگوں کے پاس سے وصولتے ہیں اور پھر اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں, ایسے لوگ اپنے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ وہ والعاملین علیہا ہیں, کیونکہ والعاملین علیہا کے لیے امام کی جانب سے تعین ضروری ہے, جو کہ یہاں پر نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کی رقم اس زمانے میں وصول رہے ہیں, جب ہم نے یہ عرض کیا کہ والعاملین علیہا نہیں ہے تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت دراصل متبرع کی ہے. متبرع کا مطلب کوئی کام ہے, میں آگے بڑھ کر کے اس کام کی ذمہ داری خود لے لوں, مجھے کسی نے مکلف نہیں کیا ہے, لیکن میں آگے بڑھ کر کے وہ کام کی ذمہ داری میں خود لے لوں. اگر میں خود اس کی ذمہ داری آگے بڑھ کر کے لے رہا ہوں تو میں متبرع ہوں, میں کچھ کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ہوں, کیونکہ مجھے کسی نے مکلف نہیں بنایا ہے. خود آگے بڑھ کر کے وہ کام میں کر رہا ہوں جو کہ دوسروں کا کام ہے, جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم آگے بڑھ کر کے وہ کام کر رہے ہیں, لہذا ہم متبرع ہوئے. اور جب آپ متبرع ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے مستحق نہیں ہوں گے, تو اس میں سے آپ کو لینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. اس کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے, جیسا کہ ایسا کام کرنے والے جو لوگ زکوٰۃ کا مال وصولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو فقراء اور مساکین ہیں ہم ان کے وکیل ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان کی طرف سے ہم جا کر کے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاتے ہیں. یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کے وکیل ہیں, کیونکہ فقراء اور مساکین کے ہاتھ میں وہ مال آیا ہی نہیں ہے. تو جو مال ان کے ہاتھ میں ابھی تک آیا نہیں ہے اس مال پر وہ کسی کو وکیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ مال فقراء اور مساکین کا حق ہے, لیکن اس کو حق مشاع کہتے ہیں, اس کو حق خاص نہیں کہتے ہیں. حق مشاع کا مطلب وہ ان کا حق ہے, اس میں وہ مستحق ہیں کہ ان کو دیا جائے, لیکن ابھی ان کے خاص ملکیت میں وہ چیز نہیں آئی ہے. تو جو چیز ابھی ان کی خاص ملکیت میں نہیں آئی ہے اس چیز پر فقراء اور مساکین آپ کو وکیل کیسے بنا رہے ہیں؟ لہذا آپ فقراء اور مساکین کے وکیل نہیں ہیں. ہاں البتہ آپ جو زکوٰۃ نکالنے والا انسان ہے آپ اس کے وکیل ہو سکتے ہیں, کہ زکوٰۃ نکالنے والا کہے کہ میرا یہ مال لیجئے, یہ زکوٰۃ کا مال ہے, اسے لے جا کر کے اس کے مستحقین میں بانٹ دیجئے, وہ آپ کو اپنا وکیل بنائے. تو اگر وہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہے اور وکالت کے باب میں وکیل اگر طلب کرے, وکیل اگر مطالبہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اجرت لے سکتا ہے. تو جو صاحب مال جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اگر آپ کو وکیل بنا رہا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس سے مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اگر اس سے آپ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ زکوٰۃ کے مال کے علاوہ وہ آپ کو الگ سے اجرت دے, کیونکہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ کچھ خاص لوگوں کا حق ہے. وہ اس زکوٰۃ نکالنے والے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں سے آپ کی اجرت دے. جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ کسی اور کا ہے, وہ جو ذمہ داری اس کی تھی کہ زکوٰۃ کو پہنچاتا وہ ذمہ داری خود نہ ادا کر کے وہ جب آپ کو وکیل بنا رہا ہے کہ میرا مال غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیجئے, تو گویا کہ وہ آپ کو اجیر رکھ رہا ہے,
آپ جو اس کے وکیل ہیں اور اپنی وکالت پر آپ اجرت طلب کر رہے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ الگ سے آپ کو مال دے، اس زکوٰۃ میں سے وہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے رہا ہے تو جتنا وہ دے گا اتنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے 10,000 اس کی زکوٰۃ 10,000 نکل رہی ہے، اگر اس میں سے اس نے 1,000 آپ کو دے دیا اجرت کے طور پر تو گویا کہ اس نے زکوٰۃ مکمل نہیں نکالا، اس نے ادھوری زکوٰۃ نکالی، اس نے 9,000 ہی نکالا جبکہ اس کے اوپر 10,000 واجب ہو رہی تھی۔ تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں اور ٹھیک سے سمجھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ وصولنے والوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں سے وہ اپنا پرسنٹ رکھ لیں یا اس میں سے اتنی رقم وہ خود رکھ لیں، اگر اس بات کی اجازت آپ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اس انسان کو زکوٰۃ دیا جو اس کا مستحق نہیں تھا۔ اس کے مستحق فقراء اور مساکین اور دوسرے جو مصارف الزکاة ہیں وہ ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ اتنی ادا نہیں ہوئی جتنی اس زکوٰۃ کا مال جمع کرنے والے کو آپ نے لینے کی اجازت دی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ اس وقت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یا دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہو یا ایسے لوگ متعین کیے گئے ہوں جو زکوٰۃ کا مال لوگوں کے پاس سے وصول کر کے لائیں اور پھر اسے مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کو جو اس وقت موجودہ وقت میں زکوٰۃ کا مال لوگوں کے پاس سے لا کر کے لوگوں میں بانٹتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں میں، ایسے لوگوں کو اگر ہم منع کر دیں کہ آپ یہ کام مت کیجئے، یا ہم کہہ دیں کہ یہ کام آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، آپ فری میں کریں، تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ پھر یہ کام کریں ہی نہ۔ اور ایسی صورت میں یہ خطرہ ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ زکوٰۃ کا بہت سارا مال اس کے مستحقین تک نہیں پہنچے گا اور ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال وصول کر کے پرسنٹ لے رہے ہیں، اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ عموماً یہ فری میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم مصلحت کے طور پر مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے یا جو ممکنہ نقصانات ہیں زکوٰۃ کے مال کے ضائع ہونے کو لے کر کے، اگر اس سے بچنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو ہم والعاملین علیہا کے درجے میں مان لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے جہاں پر زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا جاتا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم، اور ظاہر ہے ہماری شریعت میں کئی ایسے مسائل ہیں جہاں پر ضرورت کے وقت بہت ساری چیزیں جائز کی جاتی ہیں تاکہ کسی بڑے نقصان سے، بڑے مفسدت سے بچا جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ گنجائش نکالیں کہ یہ جو زکوٰۃ وصولنے والے ہیں یہ لوگ والعاملین علیہا کے حکم میں ہیں، تو اگر ہم ان کو والعاملین علیہا کے حکم میں مان لیتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے پرسنٹ لینا یا کچھ رقم لینا جائز ہوگا یا نہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والعاملین علیہا جو ہیں ان کو ان کے عمل کے بقدر ہی دیا جائے گا، جتنا ان کا عمل ہوگا اسی کے بقدر ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ اب اگر ان زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں کو والعاملین علیہا کے حکم میں مصلحت کے طور پر یا ضرورت کے طور پر نقصانات سے بچنے کے لیے والعاملین علیہا کے حکم میں ہم مان لیں، تو ان کو
फकत उतना लेने की इजाजत या उतना लेने की गुंजाइश होगी जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, और इसको फुक़हा की ज़बान में उजरतुल मिस्ल कहा जाता है। इनको सिर्फ उजरतुल मिस्ल लेने की इजाजत होगी, और उजरतुल मिस्ल लेने का मेयार ये है कि आप अपने आप को देखें कि आपकी हैसियत का आदमी, आपके जैसी क्वालिफिकेशन का आदमी आपके समाज और मुआशरे में उसको इस जैसे काम की कितनी तनख्वाह मिलती है। आप जैसी सलाहियत, आप जैसी अहलियत का हामिल इंसान अगर ये काम इस समाज और मुआशरे के अंदर करता है तो उसे कितनी मजदूरी और कितना मेहनताना मिलता है, उतना ही लेना आपके लिए जायज होगा, उससे ज्यादा लेना जायज नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं आप तो वो हराम है, उससे ज्यादा आप ले रहे हैं तो ये लेना आपके लिए जायज नहीं है। और ये भी आप ये याद रखें कि ऐसा हमने बवक्ते जरूरत और मसलहत के लिए और नुकसानात से बचने के लिए आपको वल आमिलीना अलैहा के दर्जे में हम बवक्ते मजबूरी रख रहे हैं, उस सूरत में आपके लिए उजरतुल मिस्ल लेना जायज है, वरना लेना कुछ भी नहीं जायज होता। तो अगर कोई इंसान जो ज़कात का माल जमा कर रहा है लोगों के पास से, अगर वो बगैर मजदूरी के बगैर उजरत के काम नहीं करना चाहता है तो वो उतना ही ले सकता है जितना कि उसका अमल है। उसकी उस जैसी हैसियत का आदमी, उस जैसी सलाहियत का आदमी कितनी तनख्वाह, कितनी मजदूरी का मुस्तहिक है, उतना ही ले सकता है। जबकि हो क्या रहा है इस वक्त कि लोग परसेंटेज मुतय्यन करके रखते हैं, 20, 30, 40, 50, वल्लाहु आलम, उससे ऊपर उससे नीचे। परसेंट में क्या होता है, अगर आपने 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख ज़कात की रकम इकट्ठा की 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, एक झटके के अंदर लाखों की रकम आपके पास आ गई, क्या आप उस लाखों की रकम के मुस्तहिक हैं? क्या आपकी अहलियत, आपकी सलाहियत, आपका क्वालिफिकेशन जो है, उस जैसे क्वालिफिकेशन के आदमी को आपके समाज और मुआशरे में इतनी मेहनत की इतनी रकम मिलती है? कतअन नहीं। सामिने किराम, इस वक्त हो क्या रहा है कि जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि ज़कात का जो माल है उस सही लोगों तक, सही मुस्तहिकीन तक ना पहुंच पाने की वजह से ज़कात का जो निज़ाम है हमारी शरीयत के अंदर, उसका खातिर खा फायदा नहीं हो रहा है। और जो इंसान गरीब है, जो कि उस ज़कात का मुस्तहिक था, वो गरीब का गरीब बना है। लेकिन जो लोग ज़कात का माल लोगों के पास से इकट्ठा कर रहे हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, आप याद रखिए कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो इख्तिलाफी होते हैं, उसमें आपको आ करके बहस और मुनाक़शे की गुंजाइश होती है कि आप कुछ बहस और मुनाक़शा करें। ये मसला जिसके सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ज़कात जमा करने वाले के लिए अपनी तरफ से उसमें से कुछ लेना या उसमें परसेंट लेना खास तौर से ये नाजायज है, हराम है। इसको किसी ने भी जायज नहीं करार दिया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त हो रहा है और खुले आम हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग ज़कात की रकम लोगों के पास से वसूल करके ला रहे हैं कि वो अल्लाह ताला का खौफ करें। और ये लोगों का हक है, ये गरीबों, मिस्कीनों, मुहताजों का हक है जो वो ना खाएं और इस हराम माल से अपना पेट ना भरें। दूसरे नंबर पर मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो ज़कात निकालते हैं, आप याद रखें ये इख्तिलाफी मसला नहीं है। अगर आप जो ज़कात निकाल रहे हैं ये जानने के बावजूद भी कि मेरा ज़कात सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, मेरा ज़कात बीच में लोग खा जा रहे हैं, अगर इस बात का इल्म होने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को ज़कात की रकम देते हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप इस बात को नोट कर लें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर आप अपनी ज़कात दें जो उसके मुस्तहिक हों या उसके मुस्तहिकीन तक वो सही ढंग से
پہنچا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ہدایت دے، اللہ رب العالمین ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔